قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ مسجد اقصی جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ دوم، قبلہ ثانی خانہ کعبہ بن گیا، اور آج مسجد اقصی اسرائیل کے پنجوں کے اندر گھٹی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، 27 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ فلسطینی مسجد اقصی کے اندر نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ اسرائیل نے ایک پلان کے مطابق ان پر حملہ کیا، گولیوں کی برسات کی، اور آج تک ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور 300 کے قریب شہادتیں ہو گئی، جن میں بچوں کی اکثریت اور خواتین کی اکثریت ہے۔ آج کے مسلم حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ ایک وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جس نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، اور آج وہی بیت المقدس جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، ایک اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ لیکن وہ صلاح الدین ایوبی وہ کون سا صلاح الدین ہوگا جو اس مسجد اقصی کی حفاظت کا ذمہ خود لے گا اور اس کو آزاد کروائے گا؟ آج کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا۔ یہ غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں اپنے صحابہ کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا، اور یہاں تک کہ اسی غزوات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اگر وہ کہتے اسلام امن کا درس دیتا ہے تو وہ 27 غزوات میں حصہ نہ لیتے۔ انہوں نے 27 غزوات میں اس لیے حصہ لیا کہ یہود و نصارہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے جس کے بلبوتے پر ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس 27 غزوات میں حصہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ جہاں جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاد بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، تو آج ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ہم کو ان حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے، اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہم اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذات اور اپنے مال کے لیے ہم سڑکوں پر احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اس مسجد اقصی اور اپنے ایمان اور عقیدے کے لیے ہم سڑکوں پر کیوں نہیں آ سکتے؟ اسی حوالے سے اگر مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگتی تو ہماری غیرت ضرور جاگنی چاہیے۔ یہ کام ریاست کا ہے جہاد کا اعلان کرنے کا، لیکن اگر ان میں غیرت نہیں ہے تو ہم میں غیرت ہونی چاہیے، اور ہماری غیرت یہاں تک ہو کہ ہم جہاں تک ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ فنڈ کی شکل میں ہو، یا احتجاج کی شکل میں ہو، یا ایمبیسی کے سامنے آگ اور احتجاج کرنے کی شکل میں ہو۔ اور پاکستان کے اندر دینی جماعتوں کو اکٹھا کر کے مسجد اقصی کے حوالے سے ایک پلان کے مطابق نکلنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جماعت اسلامی نے 21 مئی کو
پورے پاکستان کے اندر یوم قدس کے نام سے منایا ہے۔ اس یوم القدس کو ہم پورے پاکستان کے اندر چھوٹے بڑے شہروں میں، گاؤں میں، ہر جگہ پر احتجاجی مظاہرے، جلوس، ریلیاں اور بہت بڑے بڑے ملین مارچ بھی کریں گے۔ اسلام آباد ڈی چوک میں بہت بڑا ملین مارچ ہوگا جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب فرمائیں گے، اور اسلام آباد والوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس ملین مارچ میں اپنے مظلوم مسلمان فلسطین بھائیوں کی امداد کے لیے اور ان کی آواز بننے کے لیے 21 مئی بروز جمعہ کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ صرف اکیلے نہیں نکلیں بلکہ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو سپر طاقت ہے پاکستان، وہ ہمارے ساتھ قدم بقدم شامل ہے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ 21 مئی کو اپنے اپنے علاقے میں احتجاجی ریلی کی شکل میں، جلوس میں یا ملین مارچ میں یا کسی بائک ریلی میں شرکت کریں، تاکہ اپنے مظلوم بھائیوں کو احساس دلا سکیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ اگر فلسطینیوں کو ایک دن خوشی ہوئی تھی تو وہ خوشی کا دن وہ تھا جب پاکستان سپر طاقت بنا تھا، جس دن پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت آئی تھی۔ اس وقت وہ فلسطینی اسرائیل کو سینے تان کر کہتے تھے کہ اب ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو سوچ کر اٹھانا، کیونکہ ہم ایک طاقت بن چکے ہیں جو کہ ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، اور اگر تم لوگوں نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کا جواب ایٹمی طاقت سے دیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا آج 73 سال ہو گئے وہ ایٹمی طاقت کھلونے کے طور پر نام کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، لیکن آج وہ ایٹمی طاقت کو بیت المقدس کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں وہاں پر اس ایٹمی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر اہل پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ کو اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں شامل ہو کر فلسطین سے ظاہر یکجہتی کریں۔ سنو بہنوں، سنو ماں، سنو لشکر عمر فاروق کا ہے۔